اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا ابن عبد اللہ العربی الہاشمی الذی عبد اللہ ورسولہ ارسلہ کافۃ للناس بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ ایک انسان جب عقل و شعور کی منزل میں قدم رکھتا ہے تو اس کے من میں بہت سارے سوالات اسے پریشان کرتے رہتے ہیں۔ کبھی اسے لگتا ہے کہ وہ اس دنیا میں کیوں پیدا ہوا، کیا وہ خود سے پیدا ہو گیا یا اسے کسی نے پیدا کیا ہے، اس کی پیدائش کا مقصد کیا ہے۔ یہ اتنے بڑے وشال آسمان کو سروں پر کس نے تان دیا، کس نے زمین کو اوول شیپ دے کر گردش کروایا، کس نے زمین میں مضبوط پہاڑوں کو گاڑ دیا، بارش کون برساتا ہے، اناج کون پیدا کرتا ہے، ہوائیں کون چلاتا ہے، کس نے سمندر کو نمکین اور دریا کو میٹھا کر دیا، کس نے پرندوں کو اڑنا اور مچھلیوں کو تیرنا سکھایا، کس نے پودوں میں مختلف رنگ بھر دیے، پھولوں میں خوشبو کس نے ڈالی اور کس نے پھلوں میں الگ الگ ذائقے اور ٹیسٹ رکھ دیے۔ ان سارے سوالوں کے جواب اللہ کی کتابوں میں ملیں گے، اس لیے کہ ذہن کی الجھنوں کو اللہ کی کتاب ہی سلجھاتی ہے، وہی دل و دماغ پر پڑی گرہ کو کھولتی ہے، لیکن اس کے لیے انسان کو اللہ کی کتاب کھولنی ہوگی۔ اور جب انسان اللہ کی کتاب کھولے گا تو اسے 3 نمبر کی سورت کی 191 نمبر کی آیت میں ملے گا وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ جو لوگ آسمان و زمین کی تخلیق و پیدائش پر غور فکر کرتے رہتے ہیں تو ان کی غور فکر کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ سب بے مقصد پیدا نہیں کیا گیا ہے، بلکہ اس کا کوئی مقصد ہے جو اسے سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ اس کی زندگی کا بھی کوئی مقصد ہوگا، لہذا وہ سب سے پہلے اپنے مقصد کو پا کر اسے حاصل کرنے کی کوشش کرے گا تاکہ اپنے آپ کو سزا سے بچا سکے۔ اور جب ایک انسان اپنے کامن سینس اور اپنی عقل کا استعمال کرتا ہے تو اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ ہاں کوئی ایک رچیتا، کوئی ایک ایش، کوئی ایک مالک ہے اس کائنات کا، پھر چاہے اس کا نام اللہ رکھ لو، چاہے اکال رکھ لو، دا گاڈ آل مائٹی کہہ لو یا نیچر ہی نام دے دو۔ اس مالک کی ونس کے اقرار کے بعد اس کا دوسرا پہلو اور عقل کا تقاضا یہ ہوگا کہ ہمیں اس مالک کو جواب دینا ہے، کیونکہ جب ہم نے کسی کو اپنا مالک تسلیم کیا تو ہم غلام ہوئے اور غلاموں کو حساب دینا ہوتا ہے۔ اللہ نے اپنے غلاموں کے لیکھے جوکھے کے حساب کے لیے ایک دن مقرر کر رکھا ہے۔ حساب کے اس دن کے بارے میں ہم انسانوں سے ہمارے مالک نے پوچھا وما ادراک ما یوم الدین، تمہیں پتہ بھی ہے کہ حساب کے دن کیا معاملہ بننے والا ہے؟ ہمارا جواب تو یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں کچھ نہیں پتہ، لیکن ہمارا جواب ہوتا ہے کہ ہاں ہمیں پتہ ہے کہ جس نے صرف کلمہ بھی پڑھا ہوگا اسے نجات مل جائے گی، اور اگر کسی کلمہ پڑھنے والے نے غلط کام بھی کیے ہے تو اسے چند دن جہنم میں ڈال کر ایک نہ ایک دن جنت میں ضرور ڈالا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ اگر کوئی صرف نام سے ہی مسلمان ہو تو بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شفاعت کر کے اسے بچا لیں گے۔ حالانکہ ہمارے ان تمام دعووں کی کوئی اصل اللہ کی کتاب میں نہیں ملتی، اسی لیے رب تعالیٰ نے ہم سے دوبارہ پوچھا
ثم ما ادراک ما یوم الدین، تم سے پھر پوچھا جا رہا ہے تمہیں پتہ بھی ہے کہ حقیقتاً حساب کے دن کیا معاملہ بننے والا ہے؟ اور پھر اس دن کی حقیقت اللہ تعالیٰ نے خود ہی بیان فرما دی، یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ۔ اس دن کوئی کسی کے کچھ بھی کام نہیں آ سکے گا، کسی کے پاس کچھ بھی اختیار اور پاور نہیں رہے گا، بے شک اس دن فیصلے کا سارا اختیار، ٹوٹل کنٹرول اللہ کے پاس ہی ہوگا۔ اتنی واضح آیت ہونے کے بعد بھی ہمارا حال یہ ہے، ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء قل اولو کانوا لا یملکون شیئا ولا یعقلون۔ ہم نے اللہ کے سامنے ہماری شفاعت کرنے والے بنا رکھے ہیں، اور جن کو بنا کر رکھے ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی آخر سے پوچھنے کو کہا کہ کیا اگر ان کے پاس کچھ بھی اختیار نہیں اور نہ ہی وہ عقل و سمجھ بوجھ رکھتے ہوں؟ اس لیے کہ کسی کی شفاعت کے لیے منہ کھولنا اپنے آپ کو کم عقل اور بیوقوف ثابت کرتا ہے۔ تو کیا ہم یہ سوچتے ہیں کہ اللہ کے نبی، رسول اور نیک بندے ایسی بیوقوفی کا کام کریں گے؟ وہاں تو ہر ایک کو ڈر یہ لگا ہوگا کہ اگر رب نے مجھ سے ہی پوچھ لیا کہ تو اس کا خالق ہے یا میں، تو اسے زیادہ اچھی طرح جانتا ہے یا میں، کیا تو 24 گھنٹے اس کے ساتھ رہتا تھا یا میں، تو صرف اس کے ظاہر کو جانتا تھا اور میں تو اس کے ظاہر اور باطن، حتیٰ کہ اس کے دلوں کے جذبات اور ذہن کی سوچ تک سے واقف تھا، کیا تجھ میں رحم کا جذبہ مجھ سے بھی زیادہ ہے جو ارحم الراحمین احکم الحاکمین کے فیصلے پر تجھے اعتراض ہو رہا ہے؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن کریم کی 2 نمبر کی سورت کی 254 نمبر کی آیت میں بڑی واضح طور سے ہمیں مخاطب کر کے کہا، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون۔ اے خود کو مومن بولنے والو، جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے دوسروں کو کنٹریبیوٹ کر لو، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ کوئی لین دین ہوگا، نہ کسی قسم کی دوستی یاری کام آئے گی، نہ ہی شفاعت ہوگی۔ اور اس حقیقت کو نہیں ماننے والے ہی خود پر ہی ظلم کرنے والے ہیں، خود کا ہی نقصان کرنے والے ہیں۔ اتنی واضح آیت بیان کرنے کے بعد وہ مشہور آیت ہے جسے آیت الکرسی کہا جاتا ہے، اور جو ہم میں سے زیادہ تر لوگوں کو یاد بھی ہوتی ہے۔ آیت الکرسی میں آئے منزل الذی یشفع عندہ الا باذنہ سے ہم نے شفاعت کا دروازہ کھول لیا اور شفاعت کی بنیاد رکھ دی، جس سے یہ تصور دیا گیا کہ اللہ کے نبی، رسول اور نیک بندے اللہ کے اذن سے شفاعت کریں گے، اور اس طرح ہم میں بھی یہ روک پنپ گیا کہ لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، جہنم میں کچھ دن سزا کاٹ کر جنت میں جانا طے ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں ہم سے پوچھا، اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا تم میں سے کسی نے اللہ سے ایسا کوئی عہد لے رکھا ہے؟ فلن یخلف اللہ عہدہ، اگر ایسا ہے تو اللہ تو کبھی اپنے وعدے کے خلافی نہیں کرتا۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا کہیں ایسا تو نہیں کہ تم اللہ پر وہ بات کہہ رہے ہو جس کا تمہیں پتہ ہی نہیں۔ لہذا منزل الذی یشفع عندہ الا باذنہ کا ایک مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شفاعت کے لیے تو اس کا اذن کھلا ہوا ہے کسی میں ہمت جو کسی کی شفاعت میں اپنا منہ کھول سکے؟ اس کے باوجود جو لوگ الا باذنہ پر بضد ہیں، ان کا دھیان دلایا ہمارے مالک نے اپنی کتاب کی 43 نمبر کی سورت کی 86 نمبر کی آیت کی طرف، وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَن شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور جنہیں انسان اللہ کے علاوہ اپنا سفارشی اور شفاعت کرنے والا سمجھ کر پکار رہے ہیں، وہ شفاعت کا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتے، مگر شفاعت کے اختیار تو اسے ملے جو اس کے ساتھ حقیقی طور پر موجود ہو اور جسے اس کے بارے میں پوری جانکاری بھی ہو۔ اب پوری کائنات میں اللہ کے علاوہ کون ہے جس میں یہ 2 صفات ہیں؟ کون کس کے ساتھ 24/7 موجود ہوتا ہے؟
کون ہر ایک کے بارے میں پوری جانکاری رکھتا ہے؟ کون ہے جو ہر ایک کے اندر باہر سے واقف ہے؟ یہی پوچھا ہم سے ہمارے مالک نے، افمن ہوا قائم علی کل نفس بما کسبت، کائنات میں کون ہے جو ہر نفس کے ساتھ، اس کی ہر حرکت کے ساتھ موجود ہو؟ قل سموہم، ذرا ان کے نام تو بتاؤ. ام تنبئونہ بما لا یعلم فی الارض ام بظاہر من القول، یا تم اللہ کو وہ بتانا چاہ رہے ہو جو اللہ جانتا ہی نہیں، نعوذ باللہ. یہی وجہ ہے کہ 39 نمبر کی سورت کے 44 نمبر کی آیت میں ہمارے رب نے کہا قل للہ الشفاعۃ جمیعا لہ ملک السماوات والارض ثم الیہ ترجعون، آپ بتا دیجئے کہ شفاعت کا مکمل اختیار اللہ کو ہے، بے شک آسمان اور زمین پر ہر طرف اسی کا راج ہے اور اسی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے. پر ہمارا حال یہ ہے کہ ہم شفاعت کے نام پر اللہ کے بندوں پر بھروسہ کرنے کو تو تیار ہیں، لیکن اللہ کی رحمت کی امیدوار بننا نہیں چاہ رہے ہیں. بے شک جب کوئی انسان اپنی عقل کا استعمال کرتے ہوئے لاجیکلی اللہ کو ایک مانتا ہو، اس کے سامنے ایک دن اپنے اعمال کے حساب دینے کا احساس اس میں ہو، تو تیسرا لازمی پہلو یہی ہوگا کہ وہ چاہے گا کہ وہ ایسے کام کرے جس سے اس کا رب راضی ہو سکے، اور ایسے کاموں سے بچنے کی کوشش کرے جن سے وہ اپنے مالک کے یہاں پھنس جائے. اب انسان کو کیسا پتہ چلے کہ اس کا رب کن کاموں سے خوش ہوتا ہے اور کن کاموں سے ناراض؟ تو انسان کی ہدایت کے لیے اللہ رب العالمین نے ہر دور میں اپنے نبیوں، رسولوں اور کتابوں کو موجود رکھا. اگر انسان اللہ کی کتاب میں دیکھے کہ کن کاموں کے کرنے سے اللہ کی رضا حاصل ہو سکتی ہے اور وہ اپنے رب کے یہاں کامیاب ہو سکتا ہے، تو اس کی لسٹ اسے ملے گی. اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا، اپنے رب کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہیں کرنا ہوگا، والدین کی نافرمانی سے بچنا ہوگا، لوگوں کے حقوق کا خیال رکھنا ہوگا، ڈرنا ہوگا وعدہ خلافی کرنے سے، دغا بازی، ریاکاری اور شو آف سے کوسوں دور رہنا ہوگا، تکبر اور سپریورٹی کمپلیکس سے بچنا ہوگا، دوسروں پر بے تکے کمنٹ پاس نہیں کرنے ہوں گے، لوگوں سے سیدھی منہ اور نرمی سے بات کرنی ہوگی، فضول خرچی نہیں کرنی ہوں گی، کسی کی غریبی کا مذاق نہیں بنانا ہوگا، اپنے کمٹمنٹس اور وعدوں کو پورا کرنا ہوگا، اپنے لین دین کے پیمانے برابر رکھنے ہوں گے، اپنے اعمال میں قسط، جسٹ اور انصاف رکھنا ہوگا، اپنی شخصیت میں نرمی اور ہمبلنس لانا ہوگا، اپنے رب کی عبادت خشوع و خضوع اور سنسیریٹی کے ساتھ کرنی ہوگی، اپنی عبادتوں کی حفاظت کرنی ہوگی، بچنا ہوگا فضول، بیکار اور جھوٹ باتوں سے، اپنے اعمال میں مسلسل نکھار لانے کی کوشش کرنی ہوگی، تزکیہ نفس اور چیریٹی والے کام کرنے ہوں گے، اپنی عزت و ناموس اور دوسروں کی سیلف رسپیکٹ کا خیال رکھنا ہوگا، اپنے رب کی آیتوں پر پوری ایمانداری سے جمے رہنا ہوگا، جتنا اور جسے دینا ہے دیتے رہنا ہوگا، اپنے پیمنٹس وقت پر ادا کرنے ہوں گے، نیکیوں اور خیر کے کاموں میں آگے آگے رہنا ہوگا، اپنے رب کے عذاب اور اس کی سزا کا خوف رکھنا ہوگا، اپنی زبان کا پاس رکھنا ہوگا، اپنے اور دوسروں کے وقت کا خیال بھی رکھنا ہوگا. یقیناً ایک مومن کی زندگی میں وقت کی اہمیت سب سے زیادہ ہونی چاہیے، کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ اسے محدود وقت ہی ملا ہوا ہے اور اسی محدود وقت میں اسے اپنی جنت کو حاصل کرنا ہے. وقت کی اہمیت کا اندازہ ہمیں اس بات سے بھی لگ جائے گا کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ تعالیٰ نے عبادت کو بھی وقت سے جوڑ دیا ہے. گویا عبادت ایک انسان کو ٹائم مینجمنٹ اور ڈسپلن سکھاتی ہے، اور اس کا ثبوت ہم رمضان کے مہینے میں دیکھتے ہی ہیں. اس ماہ میں ہم نماز اس کے وقت پر ہی پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، روزے میں ہم وقت پر ہی سحری اور افطار بھی کرتے ہیں. اب ہم رمضان کے علاوہ اپنی زندگی پر غور کریں.
کیا ہماری زندگی میں ٹائم مینجمنٹ کا کوئی رول دکھائی دیتا ہے؟ کیا ہمیں وقت کی پابندی کا خیال رہتا ہے؟ کیا ہماری زندگی میں ڈسپلن دکھائی دیتا ہے؟ ہم روزے میں تو ایک ایک منٹ کا حساب رکھتے ہیں، لیکن ایک دوسرے کے ساتھ معاملات میں گھنٹوں کا حساب بھی نہیں رکھ پاتے۔ لہذا ابھی رمضان کے شروع میں ہم ہیں، لہذا اس کے تعلق سے کچھ باتوں کی یاد دہانی ضروری سمجھتے ہیں۔ روزے کا مقصد صرف بھوکا پیاسا رکھوانا نہیں ہے، بلکہ ہمارے اندر تقوی پیدا کرنا ہے، جس سے ہمیں ہمیشہ یہ احساس رہے کہ ہم 24/7 اللہ کی واچ اور ریکارڈ میں ہیں، اور ہم اچھا برا جو بھی کر رہے ہیں ہمیں اس کا حساب اپنے مالک کو ایک دن دینا ہے۔ بے شک یہ گنتی کے چند دن ہی ہیں، لیکن اگلے 11 مہینے اس احساس کو زندہ رکھنے کے لیے اللہ کی کتاب سے روزانہ کا رشتہ بنانا ہوگا، جو بار بار ہمیں اللہ کے تقوی کی یاد دلاتا رہے گا۔ اور یہ صرف قرآن کی تلاوت کر کے نہیں ہوگا، بلکہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اسے سمجھنا بھی ہوگا۔ محض تلاوت کے تو بہت دور کر لیے، کچھ دور سمجھنے کے بھی کر لیں، اور یقین رکھیں کہ جتنا آسان قرآن کو پڑھنا ہے اتنا ہی آسان اسے سمجھنا بھی ہے، کیونکہ قرآن کو نازل کرنے والے مالک نے خود یہ دعویٰ کیا ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کر کے سدھرنے کے لیے بہت آسان بنایا ہے، تو کیا کوئی خود کو سدھارنے کو تیار ہے؟ تو ہمارا جواب ہو کہ ہاں ہمارے رب، ہم خود کو سدھارنا چاہتے ہیں، پر ہمیں لگ سکتا ہے کہ اتنی عمر ہو گئی اب کہاں لکھنا پڑھنا کرنا ہو پائے گا۔ دراصل لکھنا پڑھنا ہے ہی نہیں، صرف سمجھنا ہے، اور جو سمجھ میں آئے اس کے مطابق عمل کرنا ہے۔ آج ٹیکنالوجی کے ہم اس دور میں ہیں جہاں اینڈرائڈ اور ایپل فون ہم بڑی آسانی سے استعمال کر لیتے ہیں، لیکن اپنے دل سے ہم خود پوچھیں، کیا شروع سے ہی اس کے فنکشن ہمیں سمجھ میں آنے لگ گئے تھے؟ بلکہ شروع میں تو اب بہت ڈرتے تھے اس کو استعمال کرنے سے، کہ کہاں کوئی بٹن ہاتھ سے نہ دب جائے، کہیں اور کلک نہ ہو جائے۔ لیکن روزانہ کی پریکٹس سے ہمیں اس کا استعمال بہت ہی آسان لگنے لگا۔ بس اتنا ہی آسان اللہ کی کتاب کو سمجھنا ہے، جسے تھوڑی سی کوشش اور ایفرٹ سے ہم ڈائریکٹ سمجھ سکتے ہیں، اور اتنی معلومات تو ہمیں مل ہی سکتی ہے کہ کرنا کیا ہے اور کن چیزوں سے بچنا ہے۔ اور اس طرح توحید، آخرت کی حساب دہی اور اخلاق و کردار کی پختگی کے وہ 3 نکات فنڈامنٹلز جنہیں قرآن کریم کی آیتیں کور کرتی ہیں وہ ہمیں حاصل ہو سکتے ہیں، پھر چاہے وہ چھوٹی سے چھوٹی کوئی آیت ہو یا بڑی سے بڑی کوئی صورت، یہ تینوں فنڈامنٹلز اس میں لازماً ہمیں مل جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کریم کے ذریعے وہ نظر اور شعور عنایت فرما دیجئے کہ ہم آپ کے اصل دین تک پہنچ سکے اور رمضان کے روزوں کا حق ادا ہم کر پائیں۔ رب تعالیٰ ہماری کوششوں کو سائم مشکورہ کا درجہ دے دیجئے۔ ہم میں جو بیمار ہیں انہیں مکمل صحت اور تندرستی عطا کر دیجئے، جو قرض دار ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کے اسباب پیدا کر دیجئے، اور جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ہماری اور ان سب کی مغفرت کر دیجئے۔ یقیناً وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف الرحیم۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔
الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد النبی الامی الذی جاء بالہدی والفرقان وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلى الملائکة المقربین وعلى اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلى ازواج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلى اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلى جمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات اللہم انک انت السمیع مستجیب الدعوات ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم ربنا علیک توکلنا وإلیک انبنا وإلیک المصیر رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون اللہم واحفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک انک انت الوہاب رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب اللہم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین عباد اللہ اتقوا اللہ رحمنی ورحمکم اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ العلی العظیم یذکرکم ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون